سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا یا جھکا دیا اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں من اسلم وجہہ کا لفظ آیا ہے۔ وجہ جو ہے وہ چہرے کو بھی کہا جاتا ہے، اور چہرہ انسان کی عزت کی، فخر کی علامت ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کا جھکا دینا یہ انسان کی بہترین عاجزی ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح کی عملی اطاعت بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی فخر، کوئی مان نہیں، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ جھکا دیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، یعنی کہ مجھے کسی حکم پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو ہے وہ دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر مفسرین نام یہ فرماتے ہیں کہ وجہ کا لفظ جو ہے یہ ڈائریکشن کے لیے بھی آتا ہے، سمت کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر اس انداز سے اس لفظ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت گہرے معنی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، ضروری نہیں کہ وہ مساجد یا مدارس میں ہی ہوگا، وہ کسی بھی کونے میں رہتا ہے، کوئی بھی مقصد رہتا ہے، کسی بھی حالت میں ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو گویا کہ وہ صحیح راستے کے اوپر ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ احسان کو اور اسلام کو ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، تو مفسرین نام یہ فرماتے ہیں کہ ومن اسلم سے مراد یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی زندگی میں کرتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ عمل احسان کے لیول پر جا کر کیا جائے، ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کمبینیشن بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال جو ہوتے ہیں دراصل میں یہ اجر والے ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیچھے یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں جنت کی بات تو نہیں کی ہے، مگر جنت میں جانے کا جو راستہ اور جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا اور پھر احسان کے ساتھ کرے گا تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اب اسلام اور احسان یعنی کہ کوئی عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، تو ایسے اعمال میں پھر جتانا نہیں ہوتا، بتانا نہیں ہوتا، سنانا نہیں ہوتا، دکھانا نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو ہم اس کو اتنا سنا دیتے ہیں، اتنا بتا دیتے ہیں، یا اتنا دکھا دیتے ہیں، یا اتنا جتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کا اخلاص سارا ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ مثلا اگر دین سکھانے والے ہیں، میں آپ کو تفسیر پڑھا رہی ہوں، اور اگر میں آپ کو یہ بات بار بار کہوں کہ میں کس مشکل کے ساتھ ریکارڈنگ کرتی ہوں، کتنا ٹائم لگا کے ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور میں کیسے پڑھ پڑھ کے آپ کو جو ہے وہ سناتی ہوں، تو میں کس کو بتا رہی ہوں، کس کو جتا رہی ہوں، کس کو سنا رہی ہوں، تو گویا کہ اس عمل کا سارا اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ سننے والا اگر یہ کہے، کیونکہ ہم اپنی حالت کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا لکھتے ہیں، ہم اتنا پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو اتنا اگنور کرتے ہیں، اور ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو آپ کس کو بتا رہے ہیں، آپ کس کو جتا رہے ہیں، آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ تو عمل کا اخلاص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ کسی عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا، ہزار باتوں کی ایک بات ہے، اخلاص والا عمل کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ پھر احسان کا معاملہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان کے کسی عمل کو جو ہے وہ ہائی لیول پہ جا کے کرنا، اور یہی لفظ جو ہے وہ حسن سے بھی ہے کہ کسی نیکی کو کرنا مگر خوبصورتی کے ساتھ کرنا۔ نماز ہے، سب پڑھتے ہیں، مگر وہ جو بہت خوبصورت نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت ہے، سب کرتے ہیں، مگر وہ جو بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کرنے کا عمل آپ کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، جتا کے بتا کے 10 لوگوں میں کسی نہ کسی طریقے سے کہہ کہ جی ہم لوگ اتنا دیتے ہیں، اتنی زکاتیں نکالتے ہیں، وہی پیسہ آپ خاموشی سے کسی کے دروازے میں اس طرح سے پہنچا دیں کہ لینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ مجھے دینے والا کون تھا، تو یہ کسی عمل کو کس خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لیول پہ جا کے جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا اجر وہ اپنے رب کے پاس پائے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ کو ایک اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ من اسلم وجہہ وہو محسن، یہ سب جو ہیں واحد کے صیغے میں بات کی گئی ہے۔ فلہ اجر عند ربہ، اور اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس ہوگا، یہ بھی واحد کے صیغے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو ایک تو انداز یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اکیلا اپنے رب کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ انفرادی طور پہ بات کی گئی ہے کہ ہر انسان خود کس طریقے سے چل رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس لیول پہ جا کے کر رہا ہے، تو انفرادی طور پہ ہر انسان کی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ اور ایک اور انداز جو بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو بعض اوقات وہ تنہا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو بہت سارے رشتوں سے کٹنا پڑتا ہے، دوستیوں سے کٹنا پڑتا ہے، مجالس سے کٹنا پڑتا ہے، بہت ساری اپنی کمیونٹی سے جو ہے وہ کٹنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا راستہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو خاندان چھوڑنے پڑتے تھے، رشتے چھوڑنے پڑتے تھے، ملک چھوڑنا پڑا، محلے چھوڑنے پڑے، دوستیاں، کاروبار چھوڑنی پڑی، تو انسان اکیلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو خوبصورت
خوبصورت تصور یہ بھی دیا گیا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے انسان اکیلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت ہی پیاری بات یہ کی گئی ہے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، علیہم بھی جمع کا صیغہ ہے، یحزنون بھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی سے کٹتا ہے تو اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ اللہ اس کو اور نیک لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں اور اچھے ساتھی اس راستے کے دے دیتے ہیں۔ تبھی ہم یہ دیکھتے ہیں معاذ صادقین، معاذ صابرین، اللہ پاک ہمیں سچوں کے ساتھ کرنا، ہمیں صابرین کے ساتھ کرنا۔ ایک اور کوئی خوبصورت جماعت ایسی ہوگی اللہ پاک دنیا میں ان کے ساتھ ہمیں جوڑ دیں گے، ایک نیا خاندان آپ کا بنتا ہے، ایک نئی کمیونٹی آپ کی بنتی ہے، وہ دینی دوست اور وہ جماعتیں اور وہ ساتھی وہ سب آپ کے اس دنیا میں بن جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس دنیا میں بنتے ہیں، بلکہ یہ یہاں پہ حشر کا میدان جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ پاک جو ہے وہ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی خاطر تنہا رہ بھی گیا، اس کے اپنے اس سے چھوٹ بھی گئے، بہت سارے اس کے شوق محبتیں دوستیاں تعلق چھوٹ بھی گئے، تو اللہ پاک وہاں پہ ان کو نیک لوگوں کا اہل دیں گے، نیک لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ساتھ نصیب کیا جائے گا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ کے شروع میں تمام واحد کے صیغوں کے ساتھ بات کی گئی ہے اور آخر میں جو ہے وہ جمع کے صیغوں کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے بارے میں ایک نقطہ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ تو ڈائریکٹ جنت کی بات کرتے تھے، نہ وہ درمیان میں موت کی بات کرتے ہیں، نہ قبر کی بات کرتے ہیں، نہ حشر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں انہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں تو کوئی خوف اور غم ہوگا ہی نہیں، تو یہ خوف اور غم کی جو بار بار نفی کی جا رہی ہے، یہ کہاں کی بات کی جا رہی ہے؟ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں حشر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے تمہیں حشر کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ وہ لوگ جو کہ اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں تو انہیں یہ حشر کے خوف نہیں دیکھنے پڑیں گے، انہیں حشر کے جو ہیں وہ غم نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو گویا کہ تم ڈائریکٹ جنت میں جانے کی بات کرتے ہو اور اللہ پاک ایمان والوں کے لیے پہلے حشر کا میدان کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی بہت پرسکون ہوں گے، تو پھر ان کے لیے جنت کیسی خوبصورت ہوگی۔ پھر اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک آخری بات جو بہت پیاری کی گئی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ اجر ہماری اردو زبان کا لفظ اجرت سے بھی ہے، اور اجرت جو ہوتی ہے وہ کسی کام کے اوپر دی جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ پاک کی جنت جو ہے وہ اجرت کے طور پہ ملے گی؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت صرف انسان کو اللہ کے فضل سے ملے گی، انسان کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے میرے عمل سے جنت نہیں ملنی ہے تو پھر میں عمل کیوں کروں جو مجھے فضل ہی سے ملنی ہے؟ اور یہی آج ہم میں سے اکثر لوگوں کی سوچ بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بار بار عمل کی بات کیوں کرتے ہیں کہ عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل کو لینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جنت دیں گے اپنے فضل سے، کیونکہ ہم وہ عمل کر ہی نہیں سکتے جو کہ اللہ کے جنت کی قیمت بنے۔ لیکن جب کوئی انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہمارے اعمال، ہمارے صدقہ، ہمارے خیرات، ہمارا یہ علم سیکھنا سکھانا، اس میں ہزار کمیاں ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے ایک کوشش ہے جو بندہ زمین پہ کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے اس فضل کو لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے اگر قبول کر لیا انشاءاللہ تعالی، تو یہ عمل ہمارے لیے اللہ کے اس فضل کو لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بڑی پیاری بات ایک دفعہ ہمارے استاد نے ہمیں نصیحت کی تھی، کسی معاملے میں ہم نے ان سے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو استاد صاحب نے فرمایا کہ آپ واقعی اس قابل نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگیں۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو قبول کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے کام کو اور اس کی شخصیت کو، اس کی کمیوں اور خامیوں کے باوجود بھی اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، لہٰذا ہمارے اعمال کبھی بھی جو ہے وہ جنت کی اجرت نہیں بن سکتے، قیمت نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے اعمال اگر قبول ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر وہ اللہ کے فضل کو لینے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی کمی کوتاہی کو، ہماری بے ادبیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔